إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعدي بعدا فأذن لي أن أتنفس فأذن له بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. متفق علیہ. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ نور کی آیت نمبر 44 اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پیش کی گئی ہے. اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم جس موسم میں سانس لے رہے ہیں، اس موسم کے جو تقاضے ہیں، اس موسم کے اندر ہمارے لیے جو خیر و بھلائیاں ہیں، اس موسم کے اندر ہمارے لیے جو عبرت اور نصیحت کے پہلو ہیں، آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی اللہ کے فضل و توفیق سے سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والے کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمین یا رب العالمین. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وہ رات اور دن کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے. اس کے اندر عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی کہ رب تعالی میرا بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے، اس لیے مجھے سانس لینے کی اجازت مرحمت فرما دی. تو اللہ رب العالمین نے جہنم کی درخواست قبول کر لی اور اسے 2 سانس لینے کی اجازت مرحمت فرمائی. وہ 2 سانس کیا ہے؟ خود جہنم کہتی ہے کہ وہ گرمی کی شدت جسے تم محسوس کرتے ہو، جب بہت زیادہ جب گرمی ہوتی ہے تو ایک سانس تو وہ ہے، اور بہت زیادہ جو سردی پڑتی ہے وہ ایک دوسری سانس. تو اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح سے
ہمارے رنگ و نسل میں تنوع اور ہمارے ذات اور قبیلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے تعارف اور تعریف کی مصلحت کی خاطر بہت ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے موسموں کے اندر بھی انسانی طبیعت اور مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے تبدیلی فرمائی ہے۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ انسان گرمی کے موسم سے دوچار ہوتا ہے، بارش کے موسم سے دوچار ہوتا ہے، کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ انسان موسم بہار سے برسات کے موسم سے بھی دوچار ہوتا ہے، اور ہر موسم اپنے اندر ایک عبرت لیے ہوئے، ہر موسم اپنے اندر ایک حکمت کا پہلو لیے ہوئے، ہر موسم کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک نہ ایک نشانی ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر ایک چیز کے اندر دلالت ہے، حکمت ہے، نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے۔ اس کا بدلنے والا، اس کے اندر چینجنگ لانے والا، اس کے اندر خنکی مزید پیدا کرنے والا، شدت مزید بڑھا دینے والا، وہ کوئی ذات اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ ہے۔ میرے بھائیوں، عمومی طور پر زمین میں جو لوگ رہتے ہیں وہ 4 موسموں سے دوچار ہوتے ہیں، اور یہ چاروں موسم اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی عبرت کا پہلو چھوڑتے ہیں۔ سب سے بڑی جو عبرت کی چیز ہے وہ یہ ہے، ان موسموں کے اندر اللہ کی عظمت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ہی وہ طاقت اور قوت رکھتا ہے جو ان کے بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین ہی وہ دانا ہے، وہ حکمت والا ہے جو انسان کی طبیعت کا لحاظ رکھتے ہوئے کب گرمی ہونی ہے، کب بارش ہونی ہے، کب موسم خزاں آنا ہے، کب جو ہے بہار آنا ہے، کب سردی آنا ہے، اللہ رب العالمین ہی ان کے بدلنے پر قادر ہے، اس سے الٹ پھیر پر قادر ہے۔ کوئی ذات نہیں دنیا کے اندر جو گرمی کو سردی میں بدل دے یا سردی کو گرمی میں بدل دے، یا ان موسموں کے پہلے کوئی دوسرا موسم لے آئے۔ اگر کوئی ہے تو وہ ذات صرف اور صرف اللہ کی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس کے اندر عقل مندوں کے لیے، صاحب بصیرت کے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ نصیحت ہے، عبرت ہے، اور عبرت پذیری یہ روشن ذہنوں کی دلیل ہوتی ہے۔ انسان جب عبرت حاصل کرتا ہے تو اس کی عقل مندی کی دلیل مانی جاتی ہے۔ کسی بھی چیز سے وہ اپنے آپ کو محتاط رکھتا ہے، اس چیز سے عبرت حاصل کر کے اپنے آپ کو غلطیوں سے بچاتا ہے، عبرت حاصل کر کے خیر و خوبی اور بھلائی کا طلبگار ہوتا ہے، تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ آدمی عقل مند ہے۔ لیکن اٹینشن لکھا ہوا ہے، ڈینجر لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود جا کے ہائی وولٹیج کا آپ وائر تار پکڑ لیں تو آپ کو عقل مند نہیں بلکہ بیوقوف مانا جائے گا۔ آپ کو عقل مند نہیں کہا جاتا ہے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو زمانے کے جو حالات ہیں ان حالات سے عبرت اور نصیحت پکڑتا ہے۔ لہذا موسموں کی تبدیلی سے بھی ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ یہ موسم، اس کے اندر ایک عبرت یہ ہے کہ یہ فنا جس طرح سے ہو رہے ہیں، ایک موسم جا رہا ہے دوسرا موسم آ رہا ہے، دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے، رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، یہ فنا ہونا دلالت کر رہے ہیں، حضرت انسان کو کچوکے مار رہے ہیں کہ تمہیں بھی اسی طرح سے ایک دن اس دنیا سے چلے جا رہا ہے۔ جس طرح سے موسم چلا جا رہا ہے ایسے ہی تمہیں بھی ایک دن نکل جانا ہے، یہاں سے ہمیشہ اس دنیا کے اندر نہیں رہنا ہے۔ ہر ایک چیز فانی ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو ہمارے لیے ایک عبرت کی چیز یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر بدل رہی ہے کوئی نہ کوئی نشانی اپنے پیچھے چھوڑ جا رہی ہے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کسی کو بھی فنا، کسی کو بھی دوام لاحق نہیں، ہر ایک چیز کو فنا ہوگا۔ اس سے انسان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، ان فی ذلک لآیات، اس کے اندر نشانی ہے
اس کے اندر عبرت ہے، اس کے اندر نصیحت ہے. کس کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے. عقل مند یہ سمجھے ان کے جانے آنے میں جس طرح سے ان کو دوام حاصل نہیں، اسی طرح سے ہمیں بھی دوام حاصل نہیں. ہم ہمیشہ یہاں دنیا میں رہنے والے نہیں. ایک عبرت کا پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ موسموں کی تبدیلی سے کائنات کی رنگینی قائم. اللہ رب العالمین اگر ایک ہی موسم رکھتا تو انسان بیزار ہو جاتا. اللہ کا شکر بجا لائیے اللہ رب العالمین نے کس طرح سے آپ کی مزاج اور طبیعت کا خیال رکھا ہے. اگر صرف گرمی ہی گرمی رکھتا اللہ رب العالمین تو اس سے آپ بیزار ہو جاتے، اور صرف بارش ہی بارش رکھتا تو اس سے آپ بیزار ہو جاتے. اسی طرح سے صرف اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ہی ٹھنڈی رکھتا، سردی ہی سردی کا موسم رکھ دیتا، اس سے بھی آپ بیزار ہو جاتے. آپ کی طبیعت کا لحاظ اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے. دن دیکھیے آپ، گرمیوں کے موسم میں دن بڑا کر دیتا اللہ تعالیٰ، راتیں چھوٹی کر دیتا، اس میں بھی آپ کی طبیعت کا لحاظ ہے. اللہ رب العالمین سردی کے موسم میں دن چھوٹا کر دیتا ہے، راتوں کو بڑی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس میں بھی آپ کی طبیعت کا لحاظ ہے. آپ کے لیے خیر کے پہلو ہیں اس کے اندر بھی، آپ نہ سمجھے تو یہ الگ بات ہے. لیکن جو احکم الحاکمین ہے، جو علیم اور حکیم ہے، جو علم والا ہے، حکمت والا ہے، دانا ہے، اس کے یہاں اس کے اندر بڑے عبرت کے سامان ہیں. ان چیزوں کے اندر ہمیں اس میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. افلا تتفکرون، کیا تم ان چیزوں کے بدلنے میں، الٹ پھیر میں، آنے جانے میں فکر نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، تم سمجھتے نہیں ہو کیا حکمتیں ہیں اس کے اندر؟ ان حکمتوں کو ہمیں سمجھنا سب سے پہلے ضروری. سب سے پہلے ان حکمتوں کو سمجھنا ضروری. یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی عظمت کی اس میں دلیل ہے. یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے آنے جانے میں دوام نہیں ہے جس طرح سے، ویسے ہماری زندگی میں بھی دوام نہیں ہے. اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ انسان پر ہمیشہ ایک ہی حالت نہیں رہتی. چند دن پہلے آپ پریشانی میں تھے اور اس کے اگلے لمحے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ آسانی پیدا فرمائی. مشکلیں تھوڑی دیر کے لیے ہوا کرتی ہیں، ان مشکلوں پر صبر کرنا چاہیے. ایک مومن آدمی مشکلوں سے بلبلاتا نہیں. ایک مومن آدمی پریشانیوں سے جو ہے بالکل بھاگ کھڑا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس پر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، صبر کے پہلو کو لازم پکڑتا ہے اور جانتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں بلبلانا نہیں چاہیے. ہماری زندگی کے اندر جو مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں آئے تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد آسانی ہے. اللہ کا خود اعلان ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. ہر تنگی کے ساتھ آسانی، ہر تنگی کے ساتھ آسانی. آپ کے پاس پریشانی ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی لائے گا. ہمیں صبر کا پہلو، صبر کا دامن ہمیشہ تھامے رکھنا چاہیے، صبر کو لازم پکڑنا چاہیے. مصیبتوں پریشانیوں میں آزمائشیں ہوتی ہے. سخت سردی کا موسم ہے، اس میں بھی ہمارے لیے آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کیسے انجام دیں گے؟ سخت گرمی کا موسم ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی آزمائش، صبر کرنا چاہیے. تو یہ حکمتیں ہیں سردی کے موسم میں. اسی طرح سے میرے بھائیوں، یہ سردی اور گرمی کا جو موسم ہے اس کے دو اسباب ہیں. ایک سبب تو ظاہری نظر آتی ہے جو ہم موسم کے داخل ہونے سے محسوس کر لیتے ہیں. ظاہری ہوائیں چلی، اگر بہت گرم ہوائیں چل رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں گرمی کا موسم، اور بہت سرد ہوائیں چل رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں سردی کا موسم. موسموں کے داخل ہونے سے ہم موسموں کا پتہ لگا لیتے ہیں. اور دوسری جو باطنی وجہ ہے اس کا تذکرہ ابھی حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اپنے رب سے جب شکایت کی تو جہنم کو اللہ تعالیٰ نے 2 سانسیں لینے کی اجازت مرحمت فرمائی. ایک سانس کے چھوڑنے سے، ایک سانس کے لینے سے گرمی پیدا ہوتی ہے اور سردی پیدا ہوتی ہے. تو یہ حقیقی چیز ہے. یعنی سردی اور گرمی کا جو سبب ہے وہ حدیث سے ثابت ہے. حدیث سے ثابت، ہمیں اس پر عقیدہ رکھنا چاہیے. اور یہ کہ سردی اور گرمی اللہ کی مخلوق ہے، ہمیں گرمی اور سردی کو بھی گالی نہیں دینا چاہیے. بہت سارے لوگ سرد ہواؤں کو گالیاں دیتے ہیں. یہ طبعی چیزیں ہیں. ایک مومن کو جب ایسے موسموں سے سامنا ہو تو کچھ آداب ہے اس کے. کیا آداب ہے؟ انہیں طبعی اور فطری چیزوں کو برا بھلا نہ کہے. وہ جب اس کا پالا ان چیزوں سے پڑ جائے، اس سے دو چار ہو، اس کا سامنا ہوگا ان چیزوں سے،
اس موسم میں اللہ تعالیٰ اسے داخل فرما دے تو ان طبعی اور فطری چیزوں کو گالی نہ دے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا یؤذینی ابن آدم، اولاد آدم مجھے تکلیف دیتا ہے. کیا تکلیف ہے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے. وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ زمانہ میں ہوں. یعنی آپ اگر زمانے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، طبعی اور فطری چیزوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو آپ گویا اللہ کو گالی دے رہے ہیں. کیونکہ اللہ ہی گرمی اور سردی کا لانے والا ہے، اللہ ہی ہواؤں کے اندر شدت تیزی پیدا کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین ہی ان ہواؤں کے اندر مزید سردی، ان ہواؤں کے اندر مزید گرمی پیدا کرنے والا ہے. اس لیے طبعی اور فطری چیزوں کو گالی دینا یہ منع ہے اسلام کے اندر. ہمیں انہیں گالی نہیں دینا چاہیے. اقلب اللیل والنہار، میں رات اور دن کو الٹتا پلٹتا رہتا. رات جلدی سے ختم ہو جائے اور صبح کا سورج شروع ہو جائے تو آپ رات کو گالی مت دو اتنی جلدی رات ختم ہو گئی بول. دن جلدی سے ختم ہو جائے تو آپ دن کو گالی مت دو کہ جلدی سے دن ختم ہو گیا اور بہت جلدی رات آ گئی. نہیں میرے بھائی، بہت ساری ایسی فطری چیزیں ہیں جو حدیث کے اندر منع کی گئی کہ اس کو گالی نہیں دینا چاہیے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جانوروں کو گالی دیتے ہیں. جیسے مرغ ہے، رات میں باندھ دیتا ہے تو اس کو برا بھلا کہتے ہیں، نیند خراب کر دیا بولتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے ایسے لوگ، لا تسبوا الدیک، مرغ کو گالی مت دو، فإنه يدعو إلى الصلاة، وہ تمہیں نماز کی طرف بلا رہا ہے. اس سے مسئلہ کیا نکلتا ہے؟ مسئلہ یہ نکلا کہ جو بھی چیز جس کے اندر بھی ذرہ برابر خیر ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، جانور ہو، پرندے ہو، کسی کو بھی برا بھلا نہ کہو. ایسے چیزوں کی حفاظت کرو کیونکہ وہ تمہیں نماز کے لیے جگا رہا ہے اور تم اسے برا بھلا کہہ رہے ہو. لا تسبوا الدیک، مرغ کو گالی مت دو. آپ صلی اللہ، بہت سارے لوگ شیطان کو برا بھلا کہتے ہیں. شیطان کو برا بھلا کہتے کیا کر لیں گے؟ اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الشیطان، شیطان کو برا بھلا مت کہو، شیطان کو برا بھلا مت کہو. کیا کرو؟ شیطان کے شر سے پناہ طلب کرو. وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِن شَرِّهِ، اللہ رب العالمین کے ذریعے شیطان سے پناہ طلب کرو کہ اللہ مجھے اس کے شر سے محفوظ فرما لے. کیونکہ نہ تم اس کو نقصان پہنچا سکتے ہو، نہ کچھ کر سکتے ہو. اسے بگاڑنے والی ذات، بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اس لیے اللہ کے حضور آؤ اور اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے پناہ طلب کرو کہ اللہ رب العالمین مجھے اس کے شر سے محفوظ فرما لے. لا تسبوا الشیطان، جب شیطان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے تو کیا کسی انسان کو گالیاں دے سکتے؟ لیکن آج اہل حدیث انسانوں کو گالیاں دیتا ہے. ماں بہنوں کو گالیاں اپنے مسلمان بھائیوں کو نوازتا ہے. ایک دوسرا مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، ایک مسلمان کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، یہ فاسق اور فاجر کی عادتوں میں سے، یہ فسق کی عادت میں سے ہے. لوگ اپنے باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ. جن کا سب سے زیادہ احترام کرنا چاہیے ان ماں باپ کو گالیوں سے نوازتے ہیں. ایسی ناہنجار اولاد موجود ہے دنیا کے اندر جو سب سے بڑے اللہ کے بعد ان کے محسن ہیں، ان کے خیر خواہ ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، انہیں الٹے سیدھے القاب سے نوازتے ہیں. اور کتنے ایسے ناہنجار ہیں جو اپنے ماں باپ کا نام لے کر کے انہیں پکارتے ہیں اور اپنی والدہ کو جو ہے عورت اور بڈھی کہہ کر کے پکارتے ہیں. وہ عورت ادھر کہا جا رہی ہے، وہ بڑھیا ادھر کہا جا رہی ہے. اس طرح کے نازیبا کلمات اپنی والدہ کو، اپنے محسنین کو برا بھلا نہ کہو. ہمارے سب سے بڑے محسن اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کوئی ہے، لا تسبوا اصحابی، صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو. کیوں نہ کہو؟ کیونکہ صحابہ، آپ نے فرمایا اگر میرے صحابہ 1 لکھ خرچ کرتے ہیں تو تم سونے کا پہاڑ، تم جو ہے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو بھی ان کا 1 لکھ یا آدھے لکھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. لو انفق، تم میں سے کوئی بھی آدمی 1 لکھ اگر خرچ کرتا ہے، صحابہ کرام اگر 1 لکھ خرچ کرتے ہیں، تم میں سے کوئی آدمی سونے کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتا ہے تو صحابہ کرام کے اس 1 لکھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے آپ نے کہا لا تسبوا اصحابی. کچھ لوگ بخار کو گالیاں دیتے ہیں، بیماریوں کو گالیاں دیتے ہیں.
ارے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. ایوب علیہ السلام 1-2 دن نہیں بیمار تھے, 1 سال 2 سال نہیں بیمار تھے, کئی سالوں تک اللہ تعالیٰ نے بیماری میں مبتلا کیا, لیکن کبھی حضرت ایوب نے اپنی بیماری کو برا بھلا نہیں کہا, کبھی برا بھلا نہیں کہا. بعض مفسرین کہتے ہیں تقریباً 19 سال تک بیمار رہے, بعض کہتے ہیں 17 سالوں تک بیمار رہے حضرت ایوب علیہ السلام. 7 دن بخار ہو جائے تو دیدے باہر آ جاتے ہیں, ڈاکٹر سے ڈر جاتے ہیں, ہاسپٹل میں سے وہ جو کچھ لگایا رہتا ہے ڈاکٹر سب چھڑا کے وہاں سے نکل کے بھاگ آتے ہیں اور بیماری کو برا بھلا کہتے ہیں. صاحب رضی اللہ عنہا بخار سے تڑپ رہی ہے, کانپ رہی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا ہوا صاحب, کیا ہوا, کانپ رہی ہو؟ کہا قالت الحمد لا بارک اللہ فیہا, بخار ہے اللہ کے رسول, اللہ اس میں برکت نہ عطا فرمائے, بخار ہے لا بارک اللہ فیہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبی الحمى, بخار کو برا بھلا نہ کہو, بخار کو برا بھلا نہ کہو. کیوں نہ کہو, اس میں حکمت کیا ہے؟ فإنها تذهب خطايا بني آدم, اس لیے کہ یہ اولاد آدم کے خطاؤں کو دور لے جاتا ہے, اس کی غلطیاں معاف کرتا ہے, اس کے گناہ مٹاتا ہے. اسی طرح سے جس طرح سے ایک لوہار اپنی بھٹی سے لوہے کے زنگ کو دور کرتا ہے, لوہے کے زنگ کو جیسے لوہار دور کرتا ہے, اسی طرح سے بخار بیماریاں, اس کو لوگ جو برا بھلا کہتے ہیں ان کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ ہے, ان کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے. ہواؤں کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں, نعوذ باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے, آپ نے کہا لا تسبوا الريح, ہوا کا برا بھلا نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ اس لیے ہوا اگر چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. ہاں کیا کرو, جب تیز ہوائیں چلے جو تمہارے برداشت کے لائق نہ ہو, برداشت سے باہر ہو, وہ ہوا چاہے گرم ہو, ہوا چاہے سرد ہو, تم برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ سے سوال کرو, اللہم انا نسألک الخیر فی هذه الريح, اے اللہ ہم تجھ سے اس ہوا کے اندر جو خیر ہے اس کا سوال کرتے ہیں, اور اے اللہ اس ہوا کے اندر جو شر ہے ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں. تو ہوا کو برا بھلا نہ کہو. انسان ہے ایسی طبعی چیزوں کو, فطری چیزوں کو برا بھلا کرتا. اور بھی بہت ساری مثالیں, وقت نہیں ہے, اشارہ کافی ہے آپ کے لیے. تو ان چیزوں کو برا بھلا نہ کہو جو طبعی ہے, فطری چیزیں ہیں, انہیں برا بھلا نہ کہو, کیونکہ ان کو برا بھلا کہنا, ان کو سب و شکن کرنا, انہیں گالیوں سے نوازنا یا ان پر الزامات ڈالنا, وہ اللہ رب العالمین کو گالی دینا. اور کون ہے جو اپنے رب کو گالی دینا پسند کرے گا؟ آپ انڈائریکٹلی طور پر سمجھ نہیں پاتے, ان چیزوں کو برا بھلا کہتے ہیں, روز اللہ کو گالی دینا. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم, ان لوگوں کو بھی برا بھلا نہ کہو, گالیاں مت دو جو اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ عدوا, لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں جو لوگ, ان کو برا بھلا نہ کہو, گالی مت دو ان کو. کیوں؟ ان کو گالی دو گے تو دشمنی میں آ کے اللہ کو گالی دیں گے, وہ دشمنی میں آ کے, اور ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر, دشمنی میں آ کر کے وہ اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں. اللہ کیا ہے, محمد کیا ہے, کعبہ کیا ہے, طرح طرح کے جو اسلام کے شعار ہیں ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. وجہ کون بن رہا ہے گالی کا؟ ہم بن رہے ہیں, ہم بن رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدزبان اللہ تعالیٰ نے مبعوث نہیں فرمایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بڑی شائستہ تھی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بڑی شگفتہ تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بڑی سادہ تھی, کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. انک لعلی خلق عظیم, بلند اخلاق پر آپ فائز تھے. تو ایک عبرت کا پہلو یا ایک ادب یہ ہے اس کے اندر کہ ہم طبعی اور فطری چیزوں کو برا بھلا رہتے ہیں. اسی طرح سے ایک ادب یہ ہے کہ جب ہم جاڑے میں یا گرمی کے موسم میں پہنچ جائیں تو اس سے روک تھام کا انتظام کریں, اس سے بچاؤ کا سبب اختیار کریں. وہ اسباب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ بتایا, امتنان کیا ہے. گرم کپڑے پہنے, آپ اون کے لباس اختیار کریں. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ, چوپائے اللہ نے اسی لیے پیدا کیے تاکہ ان کے بالوں سے تم گرم کپڑے بناؤ اور اسے حاصل کرو, اسے گرمی کا سبب بناؤ اور اسے پہنو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے رعایا کو اس بات کا حکم دیتے تھے, سردی کے موسم میں جب تم داخل ہو جاؤ
تو اس سے بچاؤ کا سامان تیار کر لو، کیونکہ سردی انسان کو جلدی لگتی ہے اور بہت دیر سے نکلتی ہے، بہت دیر سے نکلتی ہے۔ زکام ہو جائے ہفتہ بھر جھیلنا پڑ جاتا ہے، کھانسی لگ جائے تو آپ کو 15 دن تک، ایک مہینہ تک کھانسی ختم نہیں ہوتی، پریشان ہو جاتے ہیں، دنیا بھر کے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ اسی غنیمت کے اندر یہ بھی ہے کہ جب موسم تبدیل ہو تو اس موسم کی نزاکت کا خیال رکھو، موسم کی نزاکت کا خیال رکھو۔ اسلام اپنے ماننے والوں کے ہر طرح سے خیال رکھ رہا۔ میرے بھائیو، جب ہم اس موسم کو پالیں، یہ تو آداب تھے، اعمال کیا کرنے ہیں ہمیں؟ اعمال کیا کرنے ہیں؟ اعمال یہ کرنے ہیں، سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سرما کا موسم مومنوں کے لیے موسم بہار، اس کے اندر بڑے خیر کے پہلو، نیک کام اس کے اندر بکثرت کر سکتے، بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ہم روزہ رکھیں۔ نفلی روزوں کے لیے سب سے مناسب موسم ہے، چھوٹے ہوئے روزے خواتین کے اس کی قضا کا سب سے مناسب موسم ہے۔ اس میں دن چھوٹا ہوتا ہے، راتیں لمبی ہوتی، اسی لیے کہا گیا الغنیمت الباردہ، غنیمت باردہ یہ ہے الصوم فی الشتاء، سردی کے موسم میں روزہ رکھنا۔ غنیمت باردہ کیا ہے؟ بغیر تھکاوٹ کے، بغیر تعب کے، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے آپ کو اجر کامل ملتا ہے اس کے اندر نیکیوں کا، بغیر تھکاوٹ کے، بہت زیادہ پسینے نہیں بہانے پڑتے، پیاس کی بہت زیادہ شدت محسوس نہیں ہوتی اس کے اندر، روزہ رکھیے۔ دوسرا کام تہجد کی نماز، راتیں لمبی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اس کی راتیں لمبی ہوتی ہے، مومنوں کی صفات یہ ہے کہ وہ کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت میں جاگ کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے، آخری آسمان پر رب تعالیٰ آ جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے موقع کو جانے مت دیجیے، غنیمت سمجھیے ایسے موقع کو، ایسے موسم کو غنیمت سمجھیے۔ تہجد کی پابندی کیجیے 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب وہ سرما کا موسم آتا تو لوگوں کو تو اس موسم کو کی آمد کو مرحبا کہتے، خوش آمدید، موسم سرما کو خوش آمدید کہتے، اس کا استقبال کرتے اور کہتے کہ اس موسم میں بڑی برکتیں نازل ہوتی ہے، کیونکہ تہجد کے لیے رات لمبی ہو جاتی ہے، روزہ رکھنے کے لیے دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں سے بھی درخواست ہے تو اس موسم کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے اس کو اپنے لیے باعث خیر بنائے۔ اسی طرح سے مکمل وضو اگر اس کے اندر آپ کر رہے ہیں، ہمیشہ مکمل وضو کرنا، سردی ہونے کے باوجود اگر آپ مکمل وضو کر رہے ہیں تو آپ کے لیے اللہ کے رسول نے بشارت سنائی ہے، آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، آپ کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اسبغ الوضوء بالمکارہ، نفس پر مشقت کے باوجود موسم سرد ہے، فجر کے وقت اٹھ رہے ہیں، تہجد کے وقت اٹھ رہے ہیں، کامل وضو کر رہے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، آپ کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے صبر کریں، موسم کی تکلیف پر صبر کریں۔ آپ نمازوں کی ادائیگی میں مشقت ہے، وضو کرنے میں مشقت ہے، روزہ رکھنے میں بھی کچھ مشقت ہو سکتی ہے آپ کو، اس پر صبر کریں آپ۔ اسی طرح سے ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ موسم جب آپ پالیں تو اس میں بکثرت صدقہ و خیرات کریں۔ آپ ہو سکتا ہے اس موسم کی تمازت سے یا اس موسم کی سب سے زیادہ سردی کو برداشت نہ کر سکے یا آپ کے پاس نہ ہو وہ زیادہ سردی، دوسرے علاقوں میں دیکھیے، آپ کشمیر کی طرف دیکھیے، نارتھ کا سائڈ جو ہے ہندوستان کا، ان علاقوں میں دیکھیے سخت سردی، کڑاکے کی جاڑے پڑ رہے ہیں، پالا پڑ رہا ہے، وہاں پر جو پھل ہے، جو سبزیاں لگی ہوئی ہے وہ جو ہے ان کی ہریالی سوکھ جا رہی ہے۔ وہاں کے لوگوں کا خیال رکھیے، وہاں کے لوگوں کے لیے گرم کپڑے کا انتظام کیجیے۔ آپ کے یہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی سردی نہیں دی ہے، جو سرد علاقے ہیں وہاں کے لوگوں کا خیال رکھیے، صدقہ و خیرات کیجیے اس کے اندر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، یہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اسی طرح سے آخری جو اہم چیز ہے اس میں ہمیں یاد رکھنے کی وہ یہ ہے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ہمیشہ جہنم کو یاد رکھو۔ جہنم کے اندر اللہ رب العالمین نے گرمی کا بھی عذاب رکھا ہے، سردی کا بھی عذاب رکھا ہے۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ لطائف المعارف میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک صاحب حمام میں نہانے کے لیے گئے، گرم پانی جب انہوں نے اپنے اوپر ڈالا تو پانی برداشت سے باہر کا اتنا گرم تھا،
وہ پیچھے ہٹ گئے اور پھر رونے لگے. لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا, کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ پانی جو گرم ہے اس کی شدت کو میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں. جہنم کی گرمی اس سے کہیں زیادہ ہوگی. اس کا پانی اور کھولتا ہوا ہوگا کہ اسے پلایا جائے گا جہنمیوں کو, جس سے اکڑیاں باہر آ جائیں گی. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم, جہنمیوں کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. اس کی گرمی مجھے برداشت نہیں ہے, اس گرمی کو کیسے برداشت کریں گے, اس لیے میں رو رہا ہوں. اسی طرح سے جہنم کے اندر سخت ٹھنڈی کا بھی عذاب ہے. جب جہنمی سخت گرمی کے عذاب سے پریشان ہوں گے, اللہ سے کہیں گے اس کی گرمی کو سرد کر دے, ٹھنڈا کر دے. تو اللہ رب العالمین اس کی گرمی کو انہیں ٹھنڈے میں لے جائے گا یا ٹھنڈے عذاب میں ڈالے گا, تو ٹھنڈا عذاب اتنا ٹھنڈا ہوگا کہ ان کی ہڈیاں پھٹ جائیں گی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعا کرتے رہو, جہنم سے پناہ مانگو, جنت کا سوال کرو. جو آدمی 3 مرتبہ دن میں جنت کا سوال کرتا ہے, جنت اس کے لیے سفارش کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین اسے تو عطا فرما دے. اور جو آدمی جہنم سے بچنے کے لیے دعا کرتا ہے, جہنم اللہ سے سفارش کرتی ہے اس بندے کے لیے, اللہ مجھ سے تو اس کو بچا لے. لہٰذا میرے بھائیو, یہ جو اعمال ہے, جو ہدایات ہے, جو عبرت اور نصیحت کے پہلو ہے, ان سب کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر کے میری ماں بہنوں سے بھی درخواست ہے, ان تمام چیزوں کو یاد رکھ کر کے اس موسم کو آپ گزاریں, اللہ کا شکر بنا لائیں. کیونکہ لمن اراد ان یذکر او اراد شکور, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہے, جو آدمی شکر گزاری اختیار کرنا چاہے, اللہ رب العالمین اس کے لیے تمام موسموں کو بہتر سے بہتر بناتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین اس سرما کے موسم کو ہم اپنے لیے خیر و بھلائی کا موسم بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. رب العالمین اس سرما کے موسم میں ایک دوسرے کی مدد کی توفیق عطا فرما. اس میں جو خیر کے پہلو ہے, تمام خیر کے اعمال انجام دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. رب العالمین اسے غنیمت باردہ سمجھ کر کے چھوٹی بڑی تمام نیکیاں, فرض نفل تمام اعمال اور عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرما. بارے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما, ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما, ہمارے بوڑھے بزرگوں پر اللہ رحم فرما. رب العالمین وہ تمام صوبے, وہ تمام علاقے جہاں سخت کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے, لوگوں کے لیے زندگی جینا عجیب ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں پر رحم فرما. رب العالمین مسلم امت کی حفاظت فرما, جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں اللہ رب العالمین کی غیبی مدد فرما. بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرما, ان کے جان مال ایمان اور عزت آبرو کی حفاظت فرما. رب العالمین ہم تمام کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھ. اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ, ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھ. جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور